کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. بولیے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کمال کی تاکہ سمجھ آ جائے. بعض لوگوں کو نے یہ کہا، توجہ، کوئی ایک تو مسئلہ تھا مال غنیمت کا. بولیے مسئلہ تھا مال غنیمت کا، اور اس میں کچھ چادر نہیں مل رہی تھی تو منافقین نے یہ شور ڈال دیا کہ شاید یہ چادر اللہ کے نبی نے رکھ لی ہو. معاذ اللہ، کہیے استغفر اللہ. ایک بات اس پر یہ آیت آ رہی ہے کہ ما کان لنبی ان یغل، کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. بولیے وہ خیانت ہے. دوسرا، اللہ نے کہہ دیا میرے نبی معاف کر دے. بولیے. تو منافقوں نے کہا ان کاموں پہ معافی تھوڑی ملتی ہے، بس ویسے ہی حضور اوپر سے چپ کر گئے ہیں. اب کوئی اوپر سے چپ کرے اور کہے میں نے معاف کر دیا اور اندر سے نہ کرے تو خیانت ہے یا نہیں ہے؟ تو وما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. انہوں نے اوپر سے معاف نہیں کیا، جب اوپر سے کر دیا تو سمجھ لو اندر سے بھی کر دیا ہے. نبی اندر باہر میں ایک ہوتے ہیں، ان کی کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوتے. اچھا جی، غزوہ حنین کے موقع پر پوری ملت اسلامیہ میں سب سے زیادہ وہ مال غنیمت حاصل ہوا. کتنے بھائی توجہ کرنا، 40,000 بکریاں اس میں آئیں، 24,000 اونٹ آئے، اور منو ٹنوں کے حساب سے سونا چاندی جمع ہو گیا. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کو تو حضور 100 اونٹ دے رہے تھے، 100 بکریاں عطا فرما رہے تھے. تو ایک بندہ آیا جی، اس کا نام تھا ظالم کا، بہت ہی ملعون قسم کا آدمی تھا. اس کا نام تھا خرقوس. کیا نام تھا؟ ذوالخویسرا اس کا لقب تھا، ذوالخویسرا. اس نے اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا اور وہ اتنا سا ٹونڈ چھونڈ جو تو ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا تھا. تو اس نے آتے ہی جب دیکھا اس کو 100 دے رہے ہیں، اس کو 1000 دے رہے ہیں، اس کو 500 دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ما عدلت فی قسمتی کا یا محمد، اے محمد تم نے تقسیم میں ظلم کر رہے ہو، عدل نہیں کیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پہلی تو یہ جملے ہی بڑے گستاخوں والے ہیں، اور دوسرا پھر حضور کو یا محمد کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا حبیب اللہ نہیں کہا، کوئی لقب ساتھ نہیں لگایا. تو کسی کو نام سے یوں پکارنا یہ بدتمیزی کی علامت ہے، جبکہ وہ بندہ بڑا ہو. بولیے بندہ بڑا ہو. اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا ماسٹر صابر صاحب، حاجی عبد الرحمان صاحب، سارے کا نام نہیں لے سکتا، جندہ رہ جائے معاف کر دیا جی. پی ٹی صاحب، میں کہوں اوے پی ٹی، او صابر، او عبد الرحمان. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ تمیز کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو بدتمیزی ہے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، آنریبل لوگ ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ماسٹر صدفو تواڈے دے تے کوئی نہیں نا، ساڈے ادھر مینوں سارے سیفی سدے نے. سیفو سیفی پٹھا نہ لین دی ساڈے علاقے 'چ الحمدللہ سب تو زیادہ روٹین ہے. تواڈے مینوں نہیں پتہ بھی پٹھا سدے نے کہ نہیں، ساڈے تے بہت پٹھا استعمال کرتے ہیں. اچھا بھلا نام ہوندا ہے، عبد الرحمان نو صرف مانو مانو کہن گے، عبد الخالق نو خالو خالو کہن گے، اس تو علاوہ کوئی پکارن دی ضرورت ہے. اور اس طرح اگر کوئی نبیاں دا امام ہوئے، سونا اللہ دا رسول ہوئے، انہوں صرف یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے. پہلی انہی بے ادبی یہ وے، اور دوسرا انہیں بات بہت غلط کہی. ہائے تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل نہیں کر رہا تو پھر زمین پہ انصاف کرنے والا ہے کون ہے؟ پھر اور کس نے عدل کرنا ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے. اس کو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو پکڑے. خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اتاروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، رہنے دو اس کو، اس کے حال پر چھوڑ دو. لو جی، اب ایک موازنہ آ گیا، توجہ سے سمجھنا کہ ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے. بولیے وہ خیانت ہے، مالی معاملات میں بھی نہیں کر سکتے اور ویسے بھی کسی معاملے میں. کیونکہ وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامت، جو کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کا والے دن وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو ساتھ لے کر آئے گا. وہ کھڑا کیا جائے گا اپنی خیانت کے.
وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اپنی اس خیانت کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، قیامت والے دن حاضری ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر اس نفس کو جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، اور حضور سے کہا جنازہ پڑھائیں، تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم غل فی اللہ، اس کا جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس نے اللہ کے معاملے میں خیانت کی ہے، اس نے اللہ کے معاملے میں مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ اب جب اس کے مال کی صحابہ نے تلاشی لی تو ذرا سنیے گا غور سے، فوجدنا خرزا من خرزی یہودا لا تساوی درہمین، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند منکے ملے، منکے سمجھے ہو، منکے، چند منکے، اب بینٹے ورگے نہیں ہوتے جڑے، چند منکے ملے جن کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں تھی، صرف 2 درہم کی خیانت کی، تو میرے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور آج یہ سارا ملک لوٹ کے کھا گیا 72 سال سے ظالم، یہ بھی بخشے جائیں گے؟ کیا ان کے بھی جنازے قبول ہوں گے؟ ان کی قبروں کے اندر بھی کیا روشنی ہوگی؟ جنہوں نے غریبوں کے منہ سے نوالے چھین لیے ہیں، ان کے کتے منرل واٹر پی رہے ہیں، اور مسلمان پاکستان کے گندا پانی پی پی کے گزارا کر رہے ہیں، ہر بیماری ہمارے اندر پانی کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے نبی کریم نے اس کا جنازہ، اور یہ بھی سوچیں کہ یہ میرے نبی کی نظر ہے کہ جو خیانت کا وہ منکے اس نے اپنے مال میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، حضور ان کو بھی دیکھ چکے تھے، بولیے حضور ان کو بھی، تو فرمایا ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ذرا آخری 2